الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم اس آیت مبارکہ پر کلام کر رہے تھے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال یعنی خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے سود کی مذمت، پہلے سود کی تعریف، پھر اس کی مذمت بیان کی، پھر سود کی جو مختلف صورتیں اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی اور ان سے کس طریقے سے سود سے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کلام ہوا۔ اور اب ہم پہلے حصے کی طرف کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال رکھا ہے۔ تو خرید و فروخت کو حلال کرنے سے مقصود چونکہ اصل ہماری خرید و فروخت نہیں ہوتی بلکہ اصل تو اس خرید و فروخت کے ذریعے حاصل ہونے والا نفع ہوتا ہے۔ ایک شخص جو مثلا چیز خرید رہا ہے جس کو مشتری کہتے ہیں، وہ پیسے کے ذریعے سامنے والے کو نفع دیتا ہے، اور جو صاحب مال ہوتا ہے جس کو بائع کہتے ہیں وہ اپنے مال سے خریدنے والے کو نفع دے رہا ہوتا ہے، تو ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نفع خرید و فروخت کے ذریعے حاصل شدہ نفع کو حلال قرار دیا، لیکن اس تفصیل کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی حرام، کس چیز کا خریدنا حلال ہے، کس کا بیچنا حلال اور کس کا حرام۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پیسے کی مقدار پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کتنا پروفٹ ملے گا، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کام کریں گے اور کس انداز سے کریں گے۔ بعض اوقات مال ٹھیک ہوتا ہے، انداز غلط ہوتا ہے، بعض اوقات انداز اور مال دونوں غلط ہوتے ہیں، بعض اوقات انداز بھی ٹھیک ہوتا ہے اور مال بھی صحیح ہوتا ہے، اور بسا اوقات مال خراب ہوتا ہے، انداز ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو صحیح بس یہی ہے کہ مال بھی وہ ہو جس کو شریعت مال کہتی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی وہ اختیار کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو اب پہلے ہم اسی پر کلام کر رہے ہیں کہ کون کون سے پیشے جائز اور حلال ہیں، کون کون سے امور منع ہیں، کن چیزوں کو بیچنا خریدنا جائز ہوتا ہے اور کس کا حرام ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلی مرتبہ بخاری کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے سال یعنی جب فتح مکہ ہوا تو مکہ المکرمہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام فرما دیا ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ کیونکہ وہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھالوں کو چکنا کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ تو حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہود کو غارت کرے کہ جب اللہ نے ان پر ان کی چربی کو حرام فرمایا تو وہ اسے پگھلا لیتے، پھر اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو شراب منع ہے خرید و فروخت کرنا، اس پر میں نے تھوڑا سا کلام کیا تھا، اور باہر کے لوگوں کی ایک پرابلم بھی میں نے ذکر کی تھی کہ بعض لوگ سپر اسٹور وغیرہ چلاتے ہیں اور اس پر اگر شراب نہ رکھیں تو جو غیر مسلم گاہک ہیں وہ بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ دیگر چیزوں کے ساتھ شراب بھی خریدنا چاہتے ہیں، جب ایک اسٹور پہ شراب نہیں ملتی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا محتاط حل یہی ہے کہ آپ دکان کا ایک حصہ کسی کو کرائے پر دے دیں اور وہ غیر مسلم ہو اور وہ اس قسم کے آئٹم جو ہے ناجائز چیزیں رکھ لے تو اس کی گنجائش نکلے گی، ورنہ ایک تو مقام تہمت پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کیونکہ لوگ شراب بیچنے والے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر شراب ہمارے مذہب میں حقیقتاً مال نہیں ہے ہمارے مذہب کے مطابق، تو لہٰذا اس کی خرید و فروخت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، جیسے کہ ابھی میں انشاءاللہ حدیث مزید عرض کروں گا۔ ایسے ہی مردار ہر وہ جانور ہوتا ہے کہ جسے ذبح شرعی کے بغیر مارا گیا ہو، یعنی وہ خود طبعی موت مر جائے، یا جیسے کرنٹ دے کے اس کو مار دیا، جھٹکا لگایا کسی طریقے سے مار دیا، گردن مروڑ دی اور وہ مر گیا، یا بغیر استرار کی کسی مجبوری کے ویسے ہی جسم کے کسی اور حصے میں کوئی دھاری دار چیز ماری جس سے وہ مر گیا، یا گولی مار دی جانور کو مر گیا۔ ہاں اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ جانور بھاگ رہا ہے اور اس کو پکڑ کر لٹا کر ذبح کرنا ممکن نظر نہیں آتا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ
کوئی دھاری دار چیز جیسے تیر ہے یا نیزہ ہے، بھالا وغیرہ ہے، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارے اور اس کے جسم میں لگ جائے، دھنس جائے یا مطلب کاٹ دے کم از کم، اور اس سے بلیڈنگ وغیرہ ہو اور وہ اگر گر کے مر جائے تو یہ حلال ہو جائے گا، یہ حلال ہوگا، یہ مردار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ویسے جو حالت استرار نہ ہو، مجبوری کی حالت نہ ہو، تو باقاعدہ گردن کی 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک سانس کی ہوتی ہے، ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے، اور 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگیں صحیح طریقے سے کٹیں گی تو جانور حلال طیب ہوگا، اور اگر 4 رگیں صحیح طرح نہ کٹ سکیں، 3 سے کم کٹیں، بعض نے فرمایا کہ 3 تک بھی کٹ جائیں تو ہو جائے گا، 3 سے بھی کم کٹیں تو پھر وہ شخص حرام اور مردار ہو جائے گا۔ ابھی جو مردار جانور ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ہمارا ڈسکس ہوا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر اب تو یہ گدھے، آپ اندازہ کریں گدھے کی کھال کی ڈیمانڈ تھوڑی سی باہر بڑھی تو ہمارے یہاں گدھوں کو ذبح کر کے کھال باہر بھیج رہے ہیں اور گدھا انسانوں کے پیٹ میں بھیج رہے ہیں، یعنی دکانوں پہ بیچ رہے ہیں گدھوں کو، اور بھی وہ کافی پاکستان میں پکڑ دھکڑ چل رہی ہے۔ تو عجیب و غریب صورتحال ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے کہ یہ تو گدھوں کو مار مار کے کھلا رہے ہیں، مرے ہوئے گدھے اور دیگر جانور، بہت ہی مطلب خراب صورتحال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بس۔ تو بہرحال مردار بھی ناجائز اور حرام ہے، اس طرح خنزیر یہ تو رجس ہے، بالکل رجس ہے، یعنی قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، اس کا ایک ایک بال ناپاک ہوتا ہے، اور بتوں کی تجارت کو منع فرمایا گیا۔ لہٰذا اگر کوئی کسی ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں لوگ بت پرستی کرتے ہیں، پھر میلے وغیرہ لگتے ہیں، اس میں بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بت رکھ کر انہیں فروخت کر سکے، چاہے وہ کاروبار کی نیت سے کہ چلو میں تو کاروبار کر رہا ہوں، میں تو عبادت نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بھی کسی بھی غیر مسلم کے مذہب کی مذہبی علامات ہیں، ایسی چیزوں کا فروخت کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ لوگوں نے عرض کیا صلی اللہ مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے، کیونکہ ہم چربی نکالتے ہیں، پھر اس سے کشتیوں کو ملتے ہیں، کشتیوں کے اوپر ملمہ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کھالیں چکنے کی جاتی ہیں، چراغ جلایا جاتا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا، گویا کہ مردار کی چکنائی سے اجتناب کرنا ہوگا۔ چکنائی دیکھیں فی نفسی ہی کوئی خراب چیز نہیں ہوتی ہے، اس میں خون اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بہتے خون والے جانور ہوتے ہیں چونکہ ان کی چکنائی خون سے مختلط ہوتی ہے، خون کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے، اس لیے اس چکنائی میں بھی حرمت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ کر دے کہ جب ان پہ چربی حرام کی گئی تو وہ اسے پگھلاتے اور فروخت کر لیا کرتے تھے۔ تو اس میں ویسے تو حدیث تقریباً پچھلے اس میں ہی گزر گئی، لیکن اس میں ایک نئی چیز میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہود کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کو منع کیا جاتا تو وہ سوچتے کہ شاید جس شکل میں یہ ہے ویسا منع کیا گیا ہے، اگر اس کا تھوڑا سا انداز بدل لیا جائے، اس شے کی شکل کو بدل لیا جائے تو پھر حکم بدل جائے گا۔ تو اب مثال کے طور پہ چربی منع کی ہے تو چربی کو پگھلا کے اس کا آئل بنا لو، آئل بنا لیا تو یہ چربی علیحدہ ہوتی ہے، تو جمی ہوئی ہوتی ہے، یہ آئل بن گیا ہے، تیل بن گیا ہے، تو اس کو بیچنا شرعاً جائز ہوگا۔ اس طریقے سے وہ کر کے بدل لیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہفتے کے دن کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ ان پر عذاب نازل ہوا، اس طریقے سے کہ جس طرح ہمارے ہاں جمعہ ایک بڑا مبارک اور متبرک دن ہے اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہے، ایسے یہود کے ہاں ہفتے کا دن تھا، اور اس کو بڑا متبرک اللہ نے ان کے لیے بڑا متبرک بنایا تھا، اور اس دن کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کوئی بھی مچھلی کا شکار نہیں کرے گا۔ تو اب اللہ کی آزمائش دیکھیے کہ پورے ہفتے بہت کم مچھلی ہاتھ میں آتی، لیکن سیٹرڈے کے روز بہت مچھلیاں ہوتی، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دریا کے کنارے کھڑا ہوتا اور ہاتھ بڑھا کے مچھلی کو پکڑنا چاہتا تو آرام سے پکڑ سکتا تھا، اتنی کثیر مچھلیاں ہوتی تھیں۔ تو ان یہود نے پھر یہ کیا کہ ہفتے کے روز نالیاں بناتے تھے، نہروں سے نالیاں نکالیں، آگے گڑھے بنا دیے بڑے بڑے اس طرح مختلف، تو وہ مچھلیاں جو ہفتے کے روز آتی تھیں وہ سب وہ نالیوں سے ہو کے ان گڑھوں میں اتر جاتی تھیں۔
پھر یہ ان نالیوں کو بند کر دیا کرتے تھے. جب دیکھتے تھے گھڑا کافی گاڑے میں مچھلیاں آ گئی ہیں تو یہ نالیاں بند کر دیا کرتے تھے, اور پھر اتوار کے روز ان مچھلیوں کو گڑھے سے نکالتے, اور کہتے ہیں ہم نے ہفتے کو شکار کوئی کیا, ہم نے تو اتوار کے دن کیا. حالانکہ ہفتے کے روز مچھلی پکڑنا منع تھا. وہ چاہے آپ جال کے ذریعے پکڑ لیں یا اس طرح گڑھوں میں پہنچا کر پکڑ لیں, پکڑنا تو متحقق ہوا. تو پھر ان پہ عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا, اور پھر سب کے سب ہلاک ہوئے. تو اس چیز سے بھی اس چیز پر بھی ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات بہت سے لوگ ناجائز کو جائز کرنے کے لیے حیلے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مقصود صرف نفع ہوتا ہے. تو اس میں بھی ذرا تھوڑا سا فرق معلوم کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں, ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان مجبوری میں پھنس جاتا ہے, یا معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہے. اب اگر میں وہاں پہ کسی علاقے میں جاتا ہوں, بزنس کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ شرعی طریقے سے بزنس کیا جائے, تو کوئی مجھے ملتا ہی نہیں بزنس کرنے کے لیے, کیونکہ ہر شخص اپنے غلط طریقے کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے. اب ایسی صورت میں یا تو میں بزنس کرنا چھوڑ دوں, اس میں میرا نقصان ہے, اور یا پھر میں ان کے طریقے کے مطابق بالکل ڈھل کے کر جاؤں, تو اس میں بھی ایک آخرت کا نقصان ہے. تو فقہا پھر ایسی صورت میں جب کہ آدمی پھنس جائے, مجبور ہو جائے, وہ پھر غور و تفکر کر کے کوئی ایسی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کاروبار بھی ہو جائے, انسان کو نقصان بھی نہ ہو, اور وہ براہ راست کسی ممنوعہ چیز میں مبتلا بھی نہ ہو. اس لیے پھر مختلف ہیلے ہوتے ہیں, مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے یہ پگڑی سسٹم ہوتا ہے کہ ایک دکان میں نے کرائے پہ لی 7,000 روپے کی. اب وہ دکان اچھی چل رہی ہے, موقع کی دکان ہے, لیکن میری کوئی مجبوری ہے, میں جانا چاہتا ہوں. تو میں نے ایک اور شخص سے کہا کہ تم یہ دکان لے لو, جس طرح میں 7,000 دے رہا ہوں تم بھی مالک دکان کو 7,000 روپے کرایہ دیتے رہنا. لیکن چونکہ یہ دکان اچھی جگہ پر ہے, اس دکان کی اپنی گڈ ول ہے, اور اسی طریقے سے یہ چلتی ہوئی دکان ہے, چلتا ہوا اچھا کام ہے یہاں پر, تمہارا بھی ایک دم کاروبار چل پڑے گا, تو تم مجھے اس دکان کے 25 لاکھ روپے دے دو. اب وہ جب مجھے دے گا تو یہ 25 لاکھ میں نے کس چیز کے لیے ہیں؟ دکان کا تو میں مالک ہی نہیں ہوں, تو میں دکان کو تو سیل آؤٹ کر نہیں سکتا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ چلتی ہوئی دکان ہے, اسی گڈ ول میں بیچ رہا ہوں, تو وہ مال نہیں ہے شرعی لحاظ سے کہ اس کی میں قیمت وصول کر سکوں. تو یہ ہے ناجائز طریقہ. اب یہ اچھا, پھر دوسرا جو ہوتا ہے وہ تیسرے کو اس طرح بیچ دیتا ہے, وہ اور 40 لاکھ 50 لاکھ کی بیچ دیتا ہے. اس طرح یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور آپ ہمارے یہاں کراچی میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جو پہلا کرایہ دار حقیقی کرایہ دار تھا, اس کے بعد سینکڑوں کرایہ دار آ چکے ہوتے ہیں, اور ہر ایک اس طرح کچھ عرصے کام کر کے اور وہ دکان کو بیچ کر آگے نکل جاتا ہے. یہ جو پگڑی سسٹم ہے یہ شرعاً ناجائز ہے. اب جب یہ بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہو گیا اور اس سے بچنا ممکن نہ رہا, تو اب اس کا پھر فقہا نے طریقہ یہ نکالا کہ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے دکان لی ہے, اب مجھے بہت سخت ضرورت ہے, میں کام کرنا چاہتا ہوں, سامنے والے نے مثال کے طور پہ 15 لاکھ کی دکان مجھے دی ہے, تو اب اگر میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو اگر ویسے ہی کسی کو دے دوں تو 15 لاکھ کا نقصان ہے, تو میں اپنا اس 15 لاکھ کو وصول کرنا چاہوں گا. تو یہ چونکہ اتنا زیادہ رائج ہو چکا تھا لوگوں میں, اور اس میں اگر اس چیز کو ایک دم روک دیا جائے تو ہزارہا لوگ کروڑوں روپے کے نقصان کا شکار ہو جاتے, تو لہٰذا پھر اس کے کچھ ہیلے بتائے گئے. اب وہ ہیلے بتانا اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو نفع حاصل کرنا ہے, بلکہ اس لیے تاکہ آپ نقصان سے بچیں. دیکھیں دو باتیں اس میں پھر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے نقصان سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا, اور ایک ہوتا ہے صرف نفع کے لیے ہیلہ اختیار کرنا. ایک آدمی ہے پھنس گیا ہے بری طریقے سے, وہ اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور کوئی حلال اس کو راستہ نظر نہیں آتا, تو ہم اس کو ہیلہ بتائیں گے کہ تم یہ ہیلہ اختیار کر لو, تو اس اپنی مجبوری سے بھی باہر آ جاؤ گے اور تم گناہ گار بھی نہیں ہوگے. اب ایک شخص ہے جس کو کاروبار زبردست قسم کا چل رہا ہے, آپ کو اس سے قرضہ مانگتا ہے, جی مجھے تھوڑا بہت قرضہ دے دیں, تو یہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی, کوئی پریشانی نہیں, قرضہ نہ دے تو کوئی نقصان کا شکار بھی نہیں, پہلے بہت کاروبار چل رہا ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسہ دوں گا لیکن اس پر نفع لوں گا, اور یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ قرضہ دے کر اس پہ نفع لینا حرام اور سود ہے. لیکن اب وہ اس سود کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا ہیلہ اختیار کر لے کہ جو بظاہر جائز سا نظر آئے, لیکن مقصود ہے اس سود کو اپنے لیے حلال کرنا, تو یہ ہے قابل گرفت چیز. تو ایک ہوتی ہے مجبوری کی حالت کہ اس سے آدمی بچ نہیں پاتا, اور تو پھر اس میں ہیلہ بتا دیا جاتا ہے کہ تاکہ انسان اس خطا اور گناہ میں براہ راست نہ پڑے. تو لہٰذا پھر یہ اس کا پگڑی کا سسٹم کا ہیلہ یہ بتایا گیا
کہ مثال کے طور پہ آپ دکان میں ایک ٹیبل اور 4 کرسیاں رکھ دیں اپنی، اور اس ٹیبل اور 4 کرسی کا سودا کریں۔ دکان تو ویسے ہی آپ دے دیں کہ بھئی 7,000 روپے کرایہ تھا، یہ میں آپ کو دیتا ہوں دکان، اب مالک دکان کو 7,000 روپے کرایہ دیتے رہنا، یہ تو ہو گیا، کوئی اس میں کچھ لیا نہ دیا۔ لیکن اب یہ شرط لگا دیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ میں آپ کو اس صورت میں دکان دوں گا جب آپ یہ میرا مال خرید لیں۔ اور مال کیا ہے جی؟ ایک کرسی، اور یعنی ایک ٹیبل 4 کرسیاں، اور اس کی قیمت آپ جو بھی لینا چاہیں، 15 لاکھ لے لیں، 20 لاکھ لے لیں، اس طریقے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر صرف دکان کی قیمت لیتے یا گڈ ول کی لیتے، دکان کی قیمت لینا جائز نہیں تھا کیونکہ وہ ہماری ذاتی ملکیت میں نہیں ہے، اور دکان سے حاصل ہونے والے نفع کوئی مال نہیں ہے کہ ان کو ہم ایڈوانس بیچ دیں، تو لہٰذا وہ تو ناجائز اور حرام ہوتا۔ اس طریقے سے اب یہ ٹیبل کرسی کے پیسے لے رہا ہے، بالکل شرعاً جائز ہوگا۔ یہ دیکھیں ایسے طریقے ہیں جن کے حیلے بتا دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص انتہائی مجبور ہو گیا اور وہ بیچارہ مطلب وہ دیوالیہ ہو گیا جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز اب نہیں رہی کہ وہ جس سے اپنے آپ کو سنبھال سکے اور عزت کے لالے پڑ گئے ہیں، ایسی صورت میں وہ کسی سے کہتا ہے یار مجھے قرضہ دے دو، میں کچھ عرصے بعد آپ کو دے دوں گا، اور سامنے والا کہتا ہے کہ بھئی تمہارا کوئی، تم سے پہلی دیوالیہ ہو گئے ہو، کچھ بھروسہ نہیں ہے، تو یا مطلب جیسے مثلا یوں کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور اگر اس پیسے پہ مجھے نفع نہ ملے تو کیا فائدہ ہوگا، تو اس لیے اس کی کوئی ایسی صورت بناؤ کہ مجھے بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ مثلا بینک سے لے رہے ہیں، اب بینک تو یہی کرے گا کہ وہ ایسے تو قرضہ نہیں دے دے گا، اس پہ تو نفع لینا چاہے گا۔ اب اگر آپ صرف قرضہ لے کر اور اس پہ نفع دیں تو یہ قرضے کے اوپر سود دینا لازم آئے گا اور حرام ہوگا۔ اس کا پھر ایک حیلہ شرعی ہو سکتا ہے جو شاید بینک ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن اگر کر لے تو یہ حیلہ شرعی اختیار کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد